بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مشرق وسطیٰ اس وقت جنگ کے دہانے پر نہیں، جنگ کے بیچ میں کھڑا ہے اور چاروں طرف آگ ہی آگ ہے۔ ایک طرف افغان پاک جنگ چھڑی ہوئی ہے تو دوسری طرف امریکہ، ایران اور اسرائیل کی۔ آج اسرائیل نے ایران پر بڑا پیشگی حملہ کیا ہے۔ ایران کا شدید جوابی میزائل وار اسرائیل کے کئی شہروں میں دھماکے گونج اٹھے۔ قطر، عراق اور بحرین میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کی اطلاعات۔ امریکہ کے خطے میں 300 سے زائد جنگی طیاروں کی موجودگی اور صدر ٹرمپ کی امن پالیسی پر سوالات۔ آئیے آپ کو پوری صورتحال تفصیل سے بتاتے ہیں کہ اسرائیل نے ایران پر پیشگی فوجی حملہ کیا ہے، جسے بعض ذرائع آپریشن قرار دے رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق تہران اور دیگر حساس مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی ایران کی میزائل اور جوہری صلاحیت کو روکنے کے لیے کی گئی۔ امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں اپنی فوجی موجودگی مزید بڑھا دی ہے۔ ذرائع کے مطابق خطے میں 300 سے زائد امریکی جنگی طیارے موجود ہیں۔ 2 طیارہ بردار بحری بیڑے بھی خلیج کے قریب تعینات کیے گئے ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ تعیناتی دفاعی نوعیت کی ہے اور اتحادیوں کے تحفظ کے لیے ہے۔ ناظرین، اتحادی صرف اسرائیل ہے جس کو بچانے کے لیے امریکہ بار بار آتا ہے، اور اسرائیل ایک ایسا بے لگام گھوڑا ہے کہ جسے لگام ڈالنا اب لگتا ہے مسلمان ممالک کے ہاتھ میں نہیں ہے، کیونکہ مسلمان ممالک کے پاس اپنی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ ایران نے اسرائیل کے حملے کے بعد فوری جوابی کارروائی کی۔ بیلسٹک میزائل اور ڈرونز اسرائیل کی طرف داغ دیے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق تل ابیب اور دیگر علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، جبکہ آئرن ڈوم دفاعی نظام نے کئی میزائل فضا میں تباہ کر دیے۔ یہ تو ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے فضا میں تباہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ کچھ اور بتا رہے ہیں کہ اسرائیل کے کئی شہر دہلا دیے گئے ہیں۔ اور اطلاعات کے مطابق خلیجی ممالک میں جو امریکی اڈے ہیں، قطر میں موجود العدید ایئر بیس کے قریب حملے کی کوشش کی گئی ہے، جسے ناکام بنا دیا ہے امریکی حکام کے مطابق۔ اور عراق میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کی خبریں ہیں۔ بحرین میں امریکی بحری اڈے کے اطراف ہائی الرٹ ہے، جہاں یونائٹڈ اسٹیٹ فائٹر فلائٹ جو ہے وہ تعینات ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ پیشتر حملے ناکام بنا دیے گئے ہیں، تاہم مکمل تفصیلات سامنے آنا باقی ہے۔ اور جو ویڈیوز آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، ان کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ امریکی اڈوں پر بھی بڑا تمانچہ زوردار پڑا ہے، اور اسرائیلی شہروں میں بھی اس وقت خوف ہے۔ اور اسرائیلی سیٹلر جو ہیں، یہودی ہیں، وہ اب پناہ گاہوں میں چھپے ہوئے ہیں، اور اسرائیلی چینل کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ بنکر میں، پناہ گاہوں میں اپنی کوریج کر رہے ہیں، وہیں اپنی نیوز جو ہے وہ نشر کر رہے ہیں۔ ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کے دوران کہا تھا کہ وہ جنگیں جو ہیں وہ ختم کریں گے اور امن لائیں گے، لیکن موجودہ صورتحال میں ناقدین نے سوال اٹھایا کہ کیا امریکہ ایک اور بڑی جنگ میں داخل ہو رہا ہے؟ وائٹ ہاؤس کا مقدمہ موقف ہے کہ امریکہ صرف اپنے مفادات اور اتحادیوں کا دفاع کر رہا ہے۔ تو یہ ہے صدر ٹرمپ کا جو ہے دعویٰ اور اس کا جو ہے موقف کہ وہ جنگیں بند کرے گا اور امن لائے گا، اور اس نے پوری دنیا کو آگ میں جھونک دیا۔ اقوام متحدہ نے فوری جنگ بندی کی اپیل کی ہے۔ یورپی ممالک نے سفارتی حل پر زور دیا ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ابھی تو جب آبرائے ہرمز بند ہوگا تو پھر چیخیں نکلیں گی، ان عرب ممالک کی بھی اور ساتھ میں یورپی یونین کی بھی۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ خطے میں فضائی حدود جزوی طور پر بند کی جا رہی ہے اور سیکورٹی ہائی الرٹ پر ہے۔ ناظرین، صورتحال ہر لمحہ بدل رہی ہے۔ اگر یہ کشیدگی مزید بڑھی تو مشرق وسطیٰ کی سب سے بڑی جنگ بن سکتی ہے۔ ہم آپ کو لمحہ بلمحہ تازہ ترین اور مصدقہ اطلاعات فراہم کرتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے۔ خدا حافظ۔